کافی سک لکنگ بچی تھی، 106 پہ اس کو ٹمپریچر تھا اور اس بچی کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ 20,000 پہ تھا۔ تو بہت اچھی سکسیس سٹوری تھی۔ میں نے کہا آپ لوگوں سے لازمی شیئر کروں کہ کیسے 20,000 پلیٹلیٹ والی بچی 1.5 لاکھ پلیٹلیٹ تک آ گئی اور اس کو فیور فری ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے ایک بچی میرے کلینک پہ لائی گئی جس کو بہت تیز بخار تھا پچھلے تقریباً 1 ہفتے سے۔ اس کا رنگ بالکل پیل ہوا تھا۔ کہیں سے پہلے رپورٹس کروا کے آئے ہوئے تھے تو اس کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت کم ہوا تھا۔ پلیٹلیٹ ہمارے خون کے اندر وہ خلیے ہوتے ہیں جو خون کو گاڑھا رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ خون کو نالیوں کے اندر رہنے کے لیے گاڑھا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے وہ پلیٹلیٹ ضروری ہوتے ہیں، اور اس کی کم سے کم لمٹ، نارمل لمٹ جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے لے کے 4.5 لاکھ تک ہوتا ہے اس کا کاؤنٹ، اور اس بچی کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ 20,000 پہ تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اتنے کم پلیٹلیٹ ہونے کے باوجود بچی کے جسم پہ کوئی لال نشان، کوئی بروزز، نیل وغیرہ نہیں پڑے ہوئے تھے اور اس کے جسم کے کسی حصے سے خون نہیں آ رہا تھا۔ خیر میں نے اس کو ایگزامن کیا، اس کے جگر اور تیلی کا سائز بھی بڑا ہوا تھا۔ کافی سک لکنگ بچی تھی، 106 پہ اس کو ٹمپریچر تھا۔ اس کو مختلف اینٹی بایوٹک پہلے مل چکی ہوئی تھی پچھلے پورے ہفتے میں، وہ انجیکٹیبل بھی اور پینے والی بھی اینٹی بایوٹک یوز کر چکی تھی، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بخار جو تھا اس کا ٹپیکل پیٹرن تھا ملیریا کی طرح، اچانک تیز ہو جاتا تھا، 104، 105، 106 تک چلا جاتا تھا، اچانک ٹھیک ہو جاتا تھا۔ خیر مجھے اس کا جو ہے ڈائگنوسس ملیریا کی طرف لگ رہا تھا۔ اس کا میں نے ملیریا کا ٹیسٹ کروایا تو وہ پازیٹیو آیا۔ اس کو ملیریا کا ٹریٹمنٹ دیا، 3 دن میں ماشاءاللہ بچی بالکل امپروو ہو گئی۔ دوسرے دن اس کا بخار ٹوٹ گیا، اور اس کے علاوہ جو اس کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ تھے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ قابل تشویش تھے۔ الحمدللہ وہ بھی آہستہ آہستہ امپروو ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ 1.5 لاکھ پلیٹلیٹ پہ اس کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ اور پلیٹلیٹ کیوں کم ہوئے تھے اور وہ کیسے 3 دن میں 4 دن میں بہتر ہو گئے، اس کی ایک وجہ ہے۔ ملیریا ایک خاص طرح کا جراثیم ہوتا ہے پلازموڈیم، اس کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے، اور اس کی فردر مختلف ٹائپس ہوتی ہیں۔ پلازموڈیم میں ملیریا کا جراثیم جب اس حد تک خون میں پھیل جائے کہ وہ ہڈیوں کے گودے کو جا کے متاثر کرے تو وہ ہمارے جسم میں جو پیدا ہونے والے خون کے خلیے ہیں ان کو اثر انداز کرتے ہیں۔ وہ خون کے خلیوں کی بناوٹ اور اس کی فیکٹری کو کام کرنے سے عاری کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اچانک بون میرو سپریشن ہو جاتی ہے۔ بون میرو سپریشن جیسے ہی وہ ملیریا کا جراثیم مرا، اس کا ٹریٹمنٹ ہوا، اس کے بعد بون میرو کو تھوڑا سا ٹائم لگا الٹیمیٹلی تھوڑا بہت بہتری آنے کے لیے۔ اس دوران ہم نے سپورٹیو ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے، اگر بچے کو پلیٹلیٹس کی ضرورت ہے تو وہ بھی دیے جا سکتے ہیں، یا ہول بلڈ پورا دیا جا سکتا ہے، ایچ بی بھی کم ہے، پلیٹلیٹ بھی کم ہے، یا بلڈ کے علیحدہ کانسٹیٹوئنٹس، آئیڈیلی بچوں میں بلڈ کے علیحدہ کانسٹیٹوئنٹس دیے جاتے ہیں۔ تو بہت اچھی سکسیس سٹوری تھی۔ میں نے کہا آپ لوگوں سے لازمی شیئر کروں کہ کیسے 20,000 پلیٹلیٹ والی بچی 1.5 لاکھ پلیٹلیٹ تک آ گئی اور اس کو فیور فری ہو گئی اور اس کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کے جگر اور تیلی کا سائز کیوں بڑھا ہوا تھا اور اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کے لیے کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس بچی میں ایک اور کیا انٹرسٹنگ ہسٹری کا پوائنٹ تھا، اس کے لیے پھر کسی دن پہ رکھتے ہیں۔ ویڈیو آلریڈی کافی لمبی ہو گئی ہے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔